آج تو لگتا ہے آپ کی لوٹری نکل آئی ہے، اوپر سے چیف جسٹس سب سے بڑی خبر آپ نے چھوڑ دی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ جو پہلے مٹی پاؤ کام ہو رہا تھا ایگزیکٹو کی طرف سے 1 ممبر کمیشن بنا کے، شاید کوئی ایسی چیز ہی ایک سپریم کورٹ کرے گی۔ آل آف اے سڈن اتنا کچھ آج کے روز ہو گیا جوڈیشل فرنٹ پہ، اور پھر عمران خان کے لیے جو جوڈیشل سے ایک ریلیف آیا ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ آج کے ان معاملات کو؟ علی چانس کی بات ہے، تو ادھر پہلے جب شو کر رہا تھا تو یہی بات میں نے علی ظفر صاحب سے پوچھی، میں نے کہا یار آج تو لگتا ہے آپ کی لوٹری نکل آئی ہے، اوپر سے چیف جسٹس سب سے بڑی خبر آپ نے چھوڑ دی۔ صاحب نے جو 7 ممبر بینچ بنا دیا، اور کمیشن جو تھا انکوائری کمیشن 6 ججز کے معاملے میں، وہ تو لگتا ہے کہ اٹس اسٹل بورن چائلڈ، وہ بننے سے پہلے ہی وفات پا گیا کمیشن جو ہے۔ لیکن جتنے لوگوں سے میری زیادہ بات ہوئی ہے، میری اب ایکسائٹمنٹ بڑی کم ہو گئی علی، خاص طور پہ یہ 7 ممبر بینچ والی تمام چیز پہ۔ اب مجھے لگتا ہے کہ جو پہلے مٹی پاؤ کام ہو رہا تھا ایگزیکٹو کی طرف سے 1 ممبر کمیشن بنا کے، شاید کوئی ایسی چیز ہی ایک سپریم کورٹ کرے گی۔ بیکاز یہی چیف جسٹس صاحب پہلے مان گئے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ، پہلے مانے، انہوں نے کمیشن کے اوپر ایگری کیا، انہوں نے آگے کمیشن اناؤنس کر دیا، انہوں نے بعد میں کمیونٹی نکالا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جنہوں نے شرط لگائی ہے ان اے وے، اور پرائم منسٹر نے وعدہ کیا کہ وہ دھرنا ججمنٹ کیس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور اس کے مطابق نیسیسری اتھارٹیز کو ڈائریکشنز دیں گے کہ ان کا عمل درآمد کیا جائے، لیجسلیٹو ایکشنز لیے جائیں، سب کچھ جس کا ذکر بھی نہیں کیا لاء منسٹر نے۔ سو ہو سکتا ہے وہ ڈفرینسز ہوں۔ اور پھر جب پبلک ریاکشن آیا میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، پھر ایکیڈیمک سرکلز میں یا پڑھے لکھے لوگوں کا، تو شاید چیف جسٹس صاحب گھبرا گئے، انہوں نے 184(3) کر دیا، سو موٹو کر دیا۔ یہ کمیشن پہ اگری کر کے بعد میں سو موٹو کرنا سمجھ نہیں آتی۔ 7 دن بعد، پہلے دن سے سارے کہہ رہے تھے آپ سو موٹو لیں، بینچ بنائیں۔ جو 6 ججز تھے خود انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک جوڈیشل کانفرنس میں کریں، اس میں تمام ہائی کورٹس کے باقی لوگ بھی ہیں، وہ بھی اپنی چیزیں بنائیں، اور پھر کوئی لائحہ عمل، اور پھر آپ کوئی لائحہ عمل طے کریں۔ بات یہ ہے کہ لائحہ عمل کس معاملے میں طے ہونا ہے کہ حکومت کے، سرکار کے کہنے پر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ججز کو کورس نہ کریں، تنگ نہ کریں، ہراس نہ کریں، فیصلے بدلوانے کی کوشش نہ کریں۔ تو اگر اب آپ نے ڈائریکشنز لینی ہے کہ پالیسی میٹر، تو جس ملک میں ایک ورڈکٹ امپلیمنٹ نہیں ہوا، دھرنا کمیشن کا، دھرنا کیس کا، اس کا تو فیصلہ پڑا ہوا 2017 سے، جس کا ذکر بھی ہوا یہ سپریم کورٹ کے اعلامیے میں۔ تو جب ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تو گائیڈ لائنز کیا امپلیمنٹ ہوں گی؟ اچھا، اگر انکوائری کمیشن بھی سجیشنز کرتا تو بہت زیادہ کرٹیسزم ہونا تھا۔ میرا خیال ہے اب شاید چیف جسٹس صاحب نے سوچا ہے کہ میں کورٹ سے کروا لوں تو اس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوگی۔ میں صبح کافی ایکسائٹڈ تھا اس چیز پہ، ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ زبردست کام ہو رہا ہے یار، آج یہ ہو گیا ہے، اور جناب کمیشن کی بات ختم ہوگی ہے، کورٹ بیٹھے گی، کورٹ کرے گی۔ لیکن میری آج بات ہو رہی تھی آن ایئر بھی، آف ایئر بھی، علی ظفر صاحب سے بھی، اور اعتزاز احسن صاحب سے بھی، باقی بھی کافی زوما سے، تو جو پکچر کو اتنی پرومسنگ نظر نہیں آ رہی۔ لگ رہا ہے کہ بس ایک ہوگی ایکسرسائز، مجھے تو ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی لگتی ہے۔ نہیں، لیکن اس میں والد صاحب ایک چیز تو ہوگی، دیکھیں وہ جو ہمیشہ ہوتا ہے سماعت کہ ہوا ہر کرے ادارہ گی، اپنی حدود میں رہے، اس یہ کی نہ کریں، وہ نہ انکوائری کریں، ہوگی، وکلاء دلائل دیں گے، تو ایک چیز تو ہوگی مالک صاحب، وہ یہ کہ لوگ واقعات سائٹ کریں گے، لوگ اپنی اپنی آپ بیتی بتائیں گے، اداروں کو گھسیٹا جائے گا، اداروں کا نام لیا جائے گا، لوگ بتائیں گے کس کے ساتھ کب کیا ہوا، وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنے گا، وہ میڈیا میں آئے گا، آپ اور ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ تو ہوگا سر؟ یہ تو نہیں علی، یہ ان باتوں کو ہمیں بدھ کو پتہ لگے گا کہ یہ کورٹ بینچ جو ہے 7 ممبر بینچ، یہ کیا رولز بناتا ہے، کیا پروسیجر بناتا ہے، کیا اوپن چیز ہے، کیا ایک کلوزڈ ہے، ان کیمرہ ہے، کیا ہوگا؟ یہ تو ہمیں وی ہیو ٹو ہولڈ our horses till Wednesday، تب کلیئر ہوگا۔ لیکن اگین مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی میننگ فل ایکشن نہیں ہونے تو پھر تو میرا خیال ہے وہ نہیں ہونی چاہیے بات جو آپ کہہ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ آدھے لوگ جوڈیشری کو گالیاں دے رہے ہوں گے، آدھے سیکیورٹی کے اداروں کو دے رہے ہوں گے، کوئی گورنمنٹ کو دے رہا ہوگا۔ اس ملک میں پہلے ہی بڑی کانٹ ہے،
पहले ही बहुत सारे फिशर्स हैं आप क्या समझते हैं सर मोहसिन नकवी साहब के साथ क्या उनको लेकर के क्या हो रहा है सर? हम ये देख रहे हैं कि उनको बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी से निकाल दिया गया, फिर वजीर खजाना को जिस कमेटी में उनको होना चाहिए था वहां पर नहीं है, इसहाक डार को उसमें डाला गया कॉमन इंटरेस्ट में। तो सर ये लेकर ये क्या हो रहा है? और अली नासिर रिजवी को लेकर पंजाब गवर्नमेंट में औरंगजेब साहब की बात कर रहे हैं। जी सर, फाइनेंस देखें, यहाँ इस्लामाबाद में दूसरा क्राइसिस हुआ हुआ है। जो आईजी को लाए हैं वो उनके खिलाफ जो 3 DIGs हैं वो रुखसत पे जाने की बातें कर रहे हैं और उन्होंने साफ इनकार कर दिया बिकॉज वो जूनियर हैं, उनसे यहाँ वाले लोग सीनियर हैं और एक तो काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं, 2 जो दूसरे हैं वो भी DIGs उनसे 1-2 कोर्सेज सीनियर ही हैं। तो वो अभी चलेगा। जो सी वो आपने बात की नकवी पहली औरंगजेब साहब वाली, देखें डार साहब इसको अपनी मलकियत समझते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जब भी PMLN हुकूमत बनेगी। मेरा ख्याल है जितना अरसा औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको कॉन्स्टेंटली ही हैज टू लुक ओवर हिज शोल्डर कॉन्स्टेंटली, बिकॉज जिस तरह मिफ्ता को फेल करवाया गया, जिस तरह मिफ्ता को बिलाखिर निकाला गया, पूरा वही जोर रहेगा इन पे भी। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इनके फैमिली ताल्लुकात भी हैं बहुत ज़्यादा शरीफ फैमिली से, औरंगजेब साहब के इन लॉज के। आपको पता है ना ये बेटे हैं फारूक चौधरी साहब के जो अटॉर्नी जनरल होते थे, और उनके खलील रमदे साहब, जस्टिस खलील रमदे उनके दामाद हैं, और मुस्तफ़ा रमदे के ये ब्रदर इन लॉ हैं। मुस्तफ़ा रमदे ने खुद बहुत काम किया हुआ है, अगेन गुड लॉयर, बहुत ज़्यादा उनके काम किए हुए PML के साथ एसोसिएशन है, फैमिली लिंक्स अप है। तो वो तो एक प्रोटेक्शन इनको एक हद तक है कि जो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ को आई थिंक मेरा भी पहले रिएक्शन आया था, उसको मैं ओवरब्लो नहीं करना चाहिए, जो इनको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नहीं रखा गया। जब PDM की गवर्नमेंट में वो थे वज़ीर ख़जाना डार साहब, तो वो भी उस वक्त CCI का मेंबर नहीं थे। अच्छा। और फिर जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट में उनको रखा था फाइनेंस मिनिस्टर को CCI में, लेकिन इनको होना चाहिए था बिकॉज ये नए हैं। हाँ। इनको तो ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए। जहाँ नहीं समझ आती, जहाँ पे डायरेक्ट इंटरवेंशन है, वो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन पे जो उनको बैठाया डार साहब को, बिल्कुल तुक समझ नहीं आता। वो फाइनेंस मिनिस्टर को होना चाहिए था बिकॉज सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी में, और उसके ऊपर से फाइनेंस मिनिस्टर उनको नहीं बनाया, उनको नहीं डाला, उनको कमेटी मिलनी चाहिए थी। और CCI का एक्सपोजर बढ़ा है। जब आपने बात की, मैंने बात की, ये CCI में आ गए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम। तो आई थिंक वो हर जगह एक कोशिश है स्लाइड करने की औरंगजेब को, और ये बैंकर कहाँ से आ गया यार, ये कहाँ से आ गया बीच में। सो आई थिंक कि अगर औरंगजेब साहब ने दूसरा मिफ्ता इस्माइल नहीं बनना, तो ही विल हैव टू really work very hard and keep his eye on the ball.